اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن 9th کلاس سورۃ صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ اچھا جی، میرا کچھ پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ میں اپنے طلباء کا جو ٹائم ضائع نہیں کرتا، پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لمبا کرنے کا جو میرا پروگرام نہیں ہوتا، اس لیے میں سبق کو ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات میں جو اکثر بھول جاتا ہوں، کبھی یاد رہتی ہے تو کر دیتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اکثر میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو اچھا لگے چینل تو میرے کہنے کے بغیر ہی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ صاد کا آغاز سورۃ حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی جو ہے شکل میں، یعنی ڈیلیگیشن، ایک وفد کی شکل میں جو ہے نا آئے اور کہا کیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجوید رکھی گئی تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جن میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے ایک ایسا کلمہ کہنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبود کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ صاد کا خلاصہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، عقیدہ رسالت کا جو اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ صاد کے اندر عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ مضامین: سورۃ صاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ جاری جو ہے کرنے جیسے معجزات کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس ہے۔ علمی اور عملی نکات: سورہ صاد کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ قرآن مجید میں سراسر نصیحت ہے، یعنی مکمل سرتپا نصیحت ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام کو بھی ستایا گیا ہے۔ ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے ہیں، ایک تدبر یعنی قرآن مجید کی آیات پر گہرا غور و فکر کرنا، اور دوسرا تذکر یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تذکر جو ہے یہ تو ہر عام و خاص بندہ جو وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن تدبر کے لیے بہت زیادہ یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو قرآن مجید پر بہت زیادہ جو ہے گہرائی میں قرآن مجید کے اندر جاتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمت جنت ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کی بد دعا کریں گے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے۔ کس نے آنا ہے غالب جی؟ اسلام نے، ٹھیک ہے۔
اسلام نے غالباً قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تذکر، ٹھیک ہے۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، کہاں بھی جنت۔ سورۃ صاد کے آخر میں کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ صاد کے آخر میں کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ مختصر جوابیں، سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ صاد حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے سورۃ کا نام ہی سورۃ صاد رکھا گیا۔ سورۃ صاد کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ صاد مکمل کی مکمل عقیدہ رسالت پر مبنی ہے، جی مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ صاد کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جی تو اصل اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی زندگی ہے، چھوٹا سا کام ہے۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار ایک دوسرے کو جہنم میں جھگڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے لیے عذاب کی بد دعا کریں گے۔ یہ 2 آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ سوال ہے جی سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں۔ چلو جی سبق کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوال تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو آپ کہاں سے کریں گے؟ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار، یہاں سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، شروع کرنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے اور جناب اس کو یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ جی اب اس کا آخری جو سوال ہے وہ وہی ہے کہ مفصل نوٹ لکھیں، تو آپ نے اس جو ہے سورت کا مفصل نوٹ جو ہے لکھنا ہے ساری سورت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ چلے جی آج کا سبق ہوا یہیں ختم، انشاءاللہ آئندہ سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔